الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک کے حوالے سے احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال جو آپ سماعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی ضمن میں یہ ایک روایت آپ دیکھیں اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیں۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایسے عالم دین ولی کامل گزرے ہیں جنہوں نے درود شریف کی فضیلت پر کتاب لکھی۔ درود شریف کے فضائل اپنی کتاب میں انہوں نے بیان فرمایا۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے درود پاک کی فضیلت پر ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، آپ لکھتے ہیں کہ میں نے جو درود پاک کی برکتیں دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ بہت ساری برکتیں میں نے درود شریف کے حوالے سے دیکھا، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے جس کو ابھی وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گویا دوزخ میں ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا دوزخ میں ہوں اور وہاں درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ ہیں تو وہاں، لیکن وہاں پہ کیا کر رہا ہوں؟ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ دوزخ کی آگ نے مجھ پر کسی قسم کا اثر نہیں کیا۔ یعنی اس آگ میں رہ کے میں درود پڑھ رہا ہوں، آگ چاروں طرف سے ہے لیکن آگ نے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جس کا خاوند میرا دوست تھا۔ مجھے وہ عورت دیکھ کر کہنے لگی اے شیخ احمد، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا دوست اور اس کی بیوی دوزخ میں ہے؟ یہ سن کر آپ فرماتے ہیں مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ میں اس کے گھر میں یعنی دوزخ میں جہاں اس کا ٹھکانہ تھا وہاں داخل ہوا اور دیکھا کہ ایک ہنڈیا میں کھولتا ہوا گندھک ہے۔ اس عورت نے بتایا کہ یہ آپ کے دوست کے پینے کے لیے۔ جہنم میں اس کے کھانے کا جو ٹھکانہ تھا، کھانے کے لیے جو چیزیں تھیں وہ کیا تھی؟ کھولتا ہوا گندھک تھا۔ یاد رکھیے جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جہنم میں لوگ کھانے کے لیے جب چلائیں گے تو اسے تھوہر نامی ایک زہریلا پھل کانٹے دار وہ پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے۔ جب اس زہریلے پھل کو وہ کھائے گا تو وہ گلے میں آ کر کے وہ پھنس جائے گا، پھر چلائے گا اس کو اتارنے کے لیے، پانی کے لیے، پانی پانی چلائے گا تو پانی کیا دیا جائے گا؟ جہنمیوں کے بدن سے نکلے ہوئے خون اور پیپ وہ اسے پینے کے لیے دیا جائے گا، اور اس خون اور پس کو جو زخم سے جہنمیوں کے جلے ہوئے بدن سے جو نکلا ہوگا اتنا گرم ہوگا، بالکل کھولتا ہوا ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ جب وہ پینے کے لیے لے گا، پیاس اس قدر شدت کی ہوگی جہنم میں کہ اسی خون اور بہے ہوئے پس کو وہ پینے کے لیے ٹوٹیں گے، اور جب وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا پینے کے لیے تو اس کی گرمی سے پورا چہرہ کا جو گوشت پوشت ہے نا، یہ سب جل کر کے اسی میں گر جائے گا۔ پھر بھی پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس کے سوا کچھ پینے کے لیے ہوگا ہی نہیں، تو لوگ اسی کو پئیں گے، اور جب اتنا گرم پئیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ حلق سے لے کے پیچھے اندر کی جو اتڑیاں ہیں، گوشت اندر سب وہ جل کر کے جو ہے نا پیچھے کے راستے سے نکل جائے گا۔ یہ حالت ہوگی جہنم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ میں اس
میں اس کے گھر میں یعنی دوزخ میں جہاں اس کا ٹھکانہ تھا وہاں داخل ہوا اور دیکھا کہ ایک ہنڈیا میں گندھک کھولتا ہوا ہے۔ اس عورت نے بتایا کہ یہ آپ کے دوست کے پینے کے لیے۔ میں نے پوچھا کہ اسے یہ سزا کیسے ملی، حالانکہ وہ بظاہر نیک آدمی تھا، میں جانتا ہوں نیک تھا وہ، لیکن یہ سزا اس کو کیسے ملی جہنم میں؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا، اس نے مال جمع کیا تھا اور اس مال میں حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا تھا۔ حرام مال آ رہا ہے، حلال مال آ رہا ہے، بس مال آنا چاہیے، اس نے حرام و حلال کی تمیز نہیں کیا، اسی وجہ سے آج جہنم میں جو ہے یہ عذاب اس کو ہو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے دوزخ میں بڑی بڑی آگ کی خندقیں دیکھی اور وادیاں دیکھی، اللہ عز و جل ہمیں پناہ میں رکھے۔ آپ کہتے ہیں پھر میں نے ہوا میں آسمان کی طرف پرواز کی، حتیٰ کہ آسمان کی بلندی تک پہنچ گیا۔ میں نے فرشتوں کو سنا، وہ اللہ کی تسبیح، تقدیس اور تمحید بیان کر رہے تھے۔ تسبیح، تمحید اور تقدیس، یہ تین ذکر جو ہے یہ فرشتے کر رہے تھے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کا ذکر جو ہے فرشتے کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ پھر میں نے کسی کہنے والے کو سنا، اے شیخ احمد تجھے مبارک ہو کہ تو اہل خیر سے ہے۔ پھر میں نیچے اتر آیا اور اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے پرواز کیا تھا، یعنی جہاں سے میں اوپر گیا تھا اسی جگہ پہ پھر آ گیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں پھر میں وہاں آیا اور وہی عورت کھڑی ہے۔ پھر دروازہ کھلا تو اس کا شوہر نکلا اور کہنے لگا، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے درود پاک کی برکت اور تیرے سبب سے دوزخ سے نجات عطا فرما دیا۔ یعنی اے شیخ احمد تم جو یہاں آئے تھے، تیرے آنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا، ہماری مغفرت فرما دی۔ اس روایت سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ کسی نیک، کسی عالم دین کی آمد اگر گھر پہ ہو جائے، جس جگہ پہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عالم دین کے قدم کی برکت سے بھی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جس گاؤں سے کسی عالم دین کا گزر ہو جائے، ایک عالم دین ایک گاؤں سے گزر جائے، تو ان کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی وہاں کے قبرستان میں لیٹنے والے مردوں سے 40 دن تک عذابوں کو دور فرما دیتا ہے۔ عالم دین کا گزر اگر کسی گاؤں سے ہو جائے، کتنا بڑا مقام ہے عالم دین۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچے کو عالم دین بنائیے، حافظ قرآن بنائیے۔ یہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، چند دن کے لیے ہے، بس اخروی زندگی کو کامیاب بنائیے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے شیخ احمد تجھے مبارک ہو، تو اہل خیر سے ہے، اور کہتے ہیں پھر میں نیچے اتر آیا اور اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے میں نے پرواز کی تھی، اور وہی عورت کھڑی ہے۔ پھر دروازہ کھلا تو اس کا شوہر نکلا اور کہنے لگا، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے درود پاک کی برکت اور تیرے سبب سے دوزخ سے نجات عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہاں سے چلا تو ایسی جگہ پہنچا کہ ایسی بہترین جگہ کسی دیکھنے والی آنکھ نے آپ تک دیکھا ہی نہیں۔ یعنی وہ کون سی جگہ تھی؟ جنت۔ وہ کون سی جگہ؟ جنت۔ کسی دیکھنے والی آنکھ نے اب تک دیکھا ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس میں ایک بالا خانہ دیکھا، اس بالا خانہ پر ایک عورت بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی۔ مجھے آٹے کے اندر ایک بال نظر آیا۔ میں نے اس عورت سے کہا، آٹے کے اندر سے بال نکال دو، اس نے سارا آٹا خراب کر رکھا ہے، بال صاف ہو جائے، آٹا صاف ہو جائے، بال نکالو۔ وہ عورت کہنے لگی، یہ بال
میں نہیں نکال سکتی، اسے اے شیخ احمد تو ہی نکال سکتا ہے۔ دراصل یہ بال تیرے دل میں دنیا کی محبت کا بال ہے، یعنی تم تو بہت نیک ہو لیکن تھوڑی سی جو محبت دنیا کی ہے نا، وہ بال کی طرح اس آٹے میں تجھے نظر آ رہا ہے نا، اس محبت کو بھی تو اپنے دل سے نکال دے۔ اسے چاہے تو تو اپنے دل سے نکال دے، چاہے تو اسے رہنے دے۔ عورت کی اس بات پر میں بیدار ہو گیا، یعنی آنکھیں جو ہے آپ کی کھل گئی۔ بہرحال میرے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، رب تبارک و تعالیٰ جب تک زندگی دیا ہے نمازوں کی پابندی بھی ہوتی رہے ہماری، اور حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ بھی ہم بھیجتے رہیں۔ درود شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت دیکھیے، اس کے بعد درس ختم۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، یعنی حضور کو ہم نے دیکھا۔ فرماتے ہیں میں نے جب حضور کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں، سرکار میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جو ہے آپ ہماری شفاعت فرما دیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر من الصلاۃ علیہ، یعنی مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تیری شفاعت کریں تو آقا نے کیا فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، یعنی خوب درود شریف پڑھو۔ اچھا ایک سوال ہوتا ہے، کثرت سے درود پڑھنا، زیادہ درود پڑھنا، کتنی مرتبہ ہم درود پڑھیں گے تو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا، ہے نا؟ تو اس کے متعدد تعداد بتائے گئے ہیں، ہے نا؟ یہ بتایا گیا ہے کہ 1000 مرتبہ درود پڑھو ڈیلی، تو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ بعض بزرگ نے فرمایا کہ 500 مرتبہ پڑھو، بعض نے کہا 300 مرتبہ پڑھو۔ حضرت شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان 100 مرتبہ بھی ڈیلی درود شریف پڑھے گا وہ بھی کثرت درود پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ تو اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا، انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ مولا ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تمام گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، مولا ہم سب کے توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دارین کی نعمتیں رحمتیں برکتیں عطا فرما، مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ایمان و عقیدے پہ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش مولا صلاۃ و سلام۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش مولا
جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلی صلاۃ و سلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلی صلاۃ و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ، اللہ رب محمد سلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔